کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو اتنا اعتماد کیوں ہے کہ یہ جو آپ کے نبی ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ کچھ دلچسپ گروہ ہیں دنیا میں جن کا ایمان ہے کہ قرآن تو ہے، وہ نبی بھی ہیں، لیکن ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس مرض سے انسان کو پاک کرتی ہے یہ چیز؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لالچ نکالتی ہے انسان کے دل سے۔ ربا کس چیز کا نام ہے؟ ناجائز کسی مجبور کا فائدہ اٹھانا، اس کو ادھار دینا، اور پھر اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے زیادہ لینا، اس کا خون چوسنا، یہ لالچ ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ تمہارا امتحان لیا تھا، تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے۔ اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو، وہ تو اپنے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے، تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے تھا۔ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں پاس ہونے کا ذکر ہے۔ اب بقرہ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ بقرہ میں میرے نزدیک اس کی ترتیب کے اعتبار سے اس میں 9 حصے ہیں، اور میرا آج مقصد یہ ہے کہ آپ سب آج کے درس کے بعد آپ کو یہ 9 حصے آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں۔ ایک تو میں بات کرنا تو آسان ہے، میں تھوڑا کر کے آپ سے دہرواؤں گا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہو۔ آج کے بعد چلو آپ کو بقرہ کے بارے میں 9 چیزیں تو بتائیں انشاءاللہ، میری نیت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا جو حصہ ہے بقرہ کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کے بارے میں ہمیں بتایا ہے۔ ایسے لوگ جو اس کتاب پر، اس نبی پر، اس خدا پر ایمان لے آئے، ایسے لوگ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور ایسے لوگ جو سامنے سے یعنی دکھاوے میں تو ایمان لاتے ہیں، اندر ان کے ایمان ہوتا نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں المؤمنون، اہل ایمان، الکافرون، اور پھر منافق۔ یہ 3، ان 3 کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے حصے میں بقرہ میں وضاحت کر دی، ٹھیک ہے؟ یہ پہلا حصہ ہے بقرہ کا، اور ان میں سے جو پہلا حصہ، پہلی کیٹیگری اہل ایمان، ان کے بارے میں مختصر سی بات ہے، شروع میں ہی ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ بات ختم، مختصر سی آیات، بات مکمل ہو گئی۔ اہل ایمان یہ ہیں۔ اہل ایمان کے بارے میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں، آیت کر کے تو ہم بعد میں مطالعہ کریں گے انشاءاللہ ایک دن، لیکن کسی نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگوں کو اتنا اعتماد کیوں ہے کہ یہ جو آپ کے نبی ہیں یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ کچھ دلچسپ گروہ ہیں دنیا میں جن کا ایمان ہے کہ قرآن تو ہے، وہ نبی بھی ہیں، لیکن ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے۔ قرآن نے کہیں نہیں کہا کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو میں نے ایک صاحب تھے اس طرح کے، انہوں نے مجھ سے آ کے بات کی۔ میں جماعتوں کا اور گروہوں کا اور فرقوں کا نام نہیں لیتا، میں اعتقاد کی بات کر رہا ہوں، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے بعد بھی نبی ہونے کا امکان ہے کسی کا۔ تو میں نے ان سے پوچھا آپ نے بقرہ نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا آپ نے پہلا صفحہ پڑھا ہے اس کا؟ میں نے کہا ہاں پڑھا ہے۔ تو وہاں تو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، وہ جو آپ پر نازل ہوا یعنی رسول پر، اس پر ایمان لائے، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لائے، اور آپ کے بعد ایمان لانے کی ایک ہی چیز رہ گئی، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پہ ان کا پورا یقین ہے۔ تو یہاں اگر امکان ہوتا کہ آپ کے بعد بھی کچھ آنا ہے تو وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَمَا أُنزِلَ مِن بَعْدِكَ، جو آپ سے پہلے آیا جو آپ کے بعد آئے گا، بعد کا تو ذکر ہی کوئی نہیں، تو آپ کہاں سے لے کے آ رہے ہو؟ یہ تو شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ متقی اور ایمان والا ہونے کے لیے ایک تو مجھے ایمان لانا ہے جو مجھ پر جو اس نبی پر نازل ہوا ابھی، اور جو اس سے پہلے نازل ہو چکا، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ، جن وحی کا ذکر ہو رہا ہے، تو بات کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ یہ تو شروع میں ہی مسئلہ حل ہو گیا ہے، کہاں سے مسئلہ لے کے آ رہے ہو یار؟ مجھے نہیں سمجھ آئی، وہ بات جلدی ختم ہو گئی کچھ۔ بٹ خیر، پہلا جو حصہ ہے اس میں 3 طرح کے لوگ ہیں، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ کفر پہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور جو لوگ منافق ہیں۔ کافروں کے بارے میں بھی مختصر سی بات، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ بات ختم۔ منافقوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے بات، بڑی گہری مثالیں، لمبی چوڑی بات، یعنی ایک کیٹیگری بہت ہی آسان، یہ کچھ الفاظ ہیں اس میں ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کافروں کے بارے میں تھوڑے سے الفاظ، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ منافق ذرا پیچیدہ مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تفصیل کی ضرورت ہے، تو وہاں
پہلے حصے میں ہی منافقوں کے بارے میں ایک تفصیلی بحث ہے، تفصیلی مثالیں دی گئی ہیں، اس پہ بہت تدبر کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی ہمیں سکھا دیا کہ یہ جو مرض ہے نا نفاق کا، یہ کوئی آسانی سے پہچاننے جانے والی چیز نہیں ہے، اور اس کے لیے انسان کو بہت گہرائی سے اپنے اندر بھی دیکھنا پڑتا ہے، اور اسی کی طرف اشارہ شروع میں ہی ہو گیا پہلے حصے میں۔ اچھا پہلے حصے کی بات ہو گئی، ٹھیک ہے، کتنے حصے رہ گئے مجھے یاد نہیں، آپ یاد کراؤ۔ 8 حصے رہ گئے، 9 حصے ہیں نا مکمل، 8 حصے رہ گئے، یہ پہلا حصہ ہے۔ اب میں آخری حصے کی بات کرتا ہوں، حصہ نمبر 9، میں آخر میں لے جا رہا ہوں، بالکل آخر میں لے کے جا رہا ہوں آپ کو۔ آخر میں ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ بڑی پیاری دعا ہے قرآن میں سورۃ البقرہ کے آخر میں، وہاں پر پہلے بات ہو رہی ہے جو لوگ ایمان لائے، جیسے شروع میں پھر اس دعا میں ہے ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو ہم سے پہلے والے لوگوں پر ڈالا گیا تھا وہ اٹھا نہ سکے، وہ اٹھانے کے بجائے وہ منافق بن گئے۔ تو وہاں بات دوبارہ کس کی ہو رہی ہے؟ نفاق کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آخر میں اس دعا میں کیا ہے؟ فانصرنا علی القوم الکافرین، یعنی جن تین گروہوں کی بات شروع میں ہو رہی تھی نا، ان سے متعلق ایک کمپریہنسو دعا، ایک اجمالی دعا، وہ بالکل صورت کے آخر میں ہے۔ یہ ہے پہلا حصہ اور 9واں حصہ، یہ شروع اور آخر ہے صورت کا، ٹھیک ہے۔ دوسرا حصہ ہے صورت کا، اس میں اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے ہم سے آدم علیہ السلام کے قصے کی۔ آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں 7 دفعہ اس کا ذکر ہے مختلف مقامات پر، اور ہر دفعہ اس میں سے کوئی ایک نئی تفصیل اللہ تعالیٰ سامنے لاتے ہیں، ہر دفعہ ایک بات نہیں ہوئی۔ سورۃ الاعراف میں جو قصہ آپ کو آدم علیہ السلام کا ملے گا اس میں، اور سورۃ البقرہ کے میں جو ذکر ہے جن آیات کا، ان میں بہت فرق ہے۔ یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں آج کل کی زبان میں کہ آپ ایک اینگل سے دیکھ رہے ہو نا تو آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے، ایک ہی سین ہے، اور آپ اسی چیز کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھو گے تو آپ کو کچھ اور نظر آئے گا۔ تو قرآن کبھی ایک اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے، پھر کسی اور اینگل سے اسی قصے کے بارے میں ذکر کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو آپ کو اس نقطہ نظر سے نظر نہیں آ رہی تھی، اب اس نقطہ نظر سے نظر آئے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر سورۃ البقرہ میں یہ جو دوسرا حصہ ہے آدم علیہ السلام کا قصہ، آسان ہے، یعنی یاد رکھنا کہ پہلا حصہ 3 گروہ، دوسرا حصہ آدم علیہ السلام۔ اب آدم علیہ السلام کا قصہ جو ہے، اس میں خاص اللہ تعالیٰ نے 2-3 چیزوں کا ذکر کیا یہاں پر۔ ایک تو آدم علیہ السلام کے علم کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد جنت کا ذکر کیا ہے، پھر جنت سے نکالے جانے کا ذکر کیا ہے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، کہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلوا دیا، شیطان کا ذکر ہوا ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن میں اب تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ 2-3 چیزیں، علم کے بارے میں بات ہو رہی ہے، پھر لالچ دی شیطان نے اور لالچ کے ذریعے سے نکلوا دیا جنت سے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ ہے کون سا حصہ؟ دوسرا، آدم علیہ السلام کا قصہ۔ اب میں آپ کو دوبارہ آخر میں لے کے جاتا ہوں، پہلے تو 9واں حصہ بتایا تھا نا، اب 8واں حصہ بتاتا ہوں۔ 8ویں حصے میں اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں کری ہیں۔ ایک بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیسے خرچ کرنا، جو آیات کا مجموعہ ہے نا خدا کی راہ میں خرچ کرنے کو، الانفاق فی سبیل اللہ، بقرہ کی انتہا میں اس سے بڑا کوئی مجموعہ قرآن میں کہیں اور نہیں ہے، جیسے خاص سورۃ البقرہ میں ہے الانفاق فی سبیل اللہ، آیت کے بعد آیت کے بعد آیت۔ انسان اپنی کمائی سے جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اس کمائی میں سے جو بہترین انویسٹمنٹ کر سکتا ہے اپنے لیے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے بارے میں تفصیلی بحث۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے تفصیل سے کہ انسان اپنی کمائی سے جو روزی کمائی ہے اس سے بہترین کیا کر سکتا ہے، اس کے بعد اس سے بدترین کیا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون کما یتخبطہ الشیطان من المس۔ قرآن میں پھر اس کے بعد ربا کی آیات ہیں۔ تو پہلے خرچ کرنے کی آیات ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے بعد ربا کی آیات ہیں، اور اس کے بعد اب ایک تو ہو گیا بہترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا، ایک ہے بدترین طریقہ مال کے خرچ کرنے کا یا مال کمانے کا، پھر ایک بیچ میں راستہ ہے کس کا؟ حلال کا، تجارت کا اور دین کا، یعنی ادھار لینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اور اس سب کے دوران اللہ تعالیٰ نے خاص کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جس کا تعلق آدم علیہ السلام کے قصے سے ہے۔ آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک جو تھیم نکلتی ہے وہ کیا ہے؟ لالچ۔ لالچ کی وجہ سے انسان گرتا ہے، اور یہاں پر انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کس مرض سے انسان کو پاک کرتی ہے؟
یہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا لالچ نکالتی ہے انسان کے دل سے۔ ربا کس چیز کا نام ہے؟ ناجائز کسی مجبور کا فائدہ اٹھانا، اس کو ادھار دینا اور پھر اس سے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کے اس سے زیادہ لینا، اس کا خون چوسنا، یہ لالچ ہی تو ہے اور کیا ہے؟ اور لالچ کو کنٹرول میں رکھنا اور حلال طریقے سے بزنس کرنا، یہ سب لالچ ہی کی تو تربیت ہے۔ اور اس کے بعد انہی دوران میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا۔ شیطان کا یہاں دوبارہ ذکر آ گیا، جیسے قصہ آدم میں آیا تھا یہاں بھی آ گیا۔ شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے کہ فقیر بھوکے مرو گے، خدا کی راہ میں خرچ کرو گے تو بھوکے مرو گے، ربا نہیں کھاؤ گے تو کیا کرو گے، کمائی کہاں سے کرو گے؟ واللہ یعدکم منہ مغفرۃ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ کر رہا ہے کہ وہ تمہیں معافی دے گا اگر حلال طریقے سے کماؤ گے، اور اس سے مزید اور بھی دے گا وفضلا۔ تو یہ ہو گیا دوسرا حصہ اور 8واں حصہ۔ اب رہ گئے بیچ میں تھوڑے سے اور 4 حصے ہو گئے بائی دا وے۔ کتنے حصے تھے ٹوٹل؟ 9 تھے۔ اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف۔ تیسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے جیسے تمام مخلوق میں سے آدم کو چنا علیہ السلام، اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں خلیفہ بنایا۔ انسانی تاریخ جیسے گزرتی گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ صرف ایک آدمی کو نہیں چننا، ایک پوری قوم کو چنا جائے جو باقی دنیا کی قوموں کے لیے مثال بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو چنا، خاص ان کو چنا۔ ان میں اتنے نبی دیے کہ کسی اور قوم کو اتنے انبیاء نہیں دیے۔ ان پر وحی نازل کی، ان پر نعمتیں نازل کی، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نازل کیا، ان کو ایک ایسا مرتبہ دیا جو کسی اور قوم کو کبھی نہیں دیا گیا تھا ان سے پہلے۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں تمام اور قوموں پر فضیلت دی، تمام جہانوں پر۔ تمام اور عالمین سے مراد قومیں بھی ہوتی ہیں عربی میں، ان تمام پر تمہیں فضیلت دی۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، تقریباً آیت نمبر 40 ہے یا 120-122 تک چلتی ہیں یہ آیات، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے خاص۔ تو یہ تیسرا حصہ ہے سورۃ البقرہ کا، جس میں بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ایک ہی بات سمجھائی جا رہی ہے، تمہیں علم دیا، تمہیں ہدایت دی، تمہیں انبیاء دیے، تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے کتابوں کو بدلا، تم نے حلال حرام کی تمیز نہیں کی، تم نے اللہ کی آیت کا مذاق اڑایا، تم تو دنیا کے لیے مثال بننے نکلے تھے، تم خود ہی اتنے کرپشن میں پڑ گئے۔ بار بار ایک تاریخ کا ایک چیپٹر، دوسرا چیپٹر، تیسرا، پہلے شروع میں بات کی تمہیں تو چنا تھا، تمہیں تو ایسا فضل دیا تھا جو کسی اور کو نہیں دیا، تمہیں تو یہ مرتبہ دیا تھا، اتنا مقام دیا تھا تمہیں، کیا تم نے اس مقام کے ساتھ، اور اب بھی وہی حرکتیں کر رہے ہو۔ تو یہ پورا تبصرہ قرآن میں لمبا تبصرہ ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ اور یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اب کہا جا سکتا ہے المغضوب علیہم۔ کیوں؟ اللہ کا کیوں غصہ ہے ان پر؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کس بیٹے پہ غصہ ہوگا؟ جس کو پتہ تھا کیک نہیں کھانا، جس کو پتہ تھا اس پہ تو غصہ ہوگا نا۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، بار بار اسی سیکشن میں تم تو کتاب پڑھنے والے ہو، تم خود بھول جاتے ہو، تم تو سمجھنے والے ہو، پھر تم نے انبیاء کو قتل کیا۔ اور پھر اس طرح کے سوالات پوچھ کر بنی اسرائیل کے بارے میں ایک پورا کیس بنایا گیا ہے کہ تمہیں چنا گیا تھا سب سے اوپر، سب سے زیادہ، لیکن تم اس مقام پر پورے نہیں اترے، تم نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ اب بنی اسرائیل کو بڑا فخر تھا کہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں، اسی لیے نام کیا رکھا ہے اپنا؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد۔ اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب، اسرائیل کا دوسرا نام ہے یعقوب۔ یعقوب کس کی اولاد ہیں؟ اسحاق کی۔ اسحاق کس کی اولاد ہیں؟ ابراہیم کی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل، یہ تیسرے حصے کے بعد میں پیچھے سے بھی لا رہا تھا، اب پچھلے حصے میں یعنی اب 9واں حصہ ہو چکا، 9واں حصے میں دعا تھی، 8ویں حصے میں لالچ کے اوپر بحث تھی، اب 7واں حصہ پیچھے سے میں آ رہا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے شریعت کے احکام دیے ہیں، روزے کے احکام، حج کے احکام، طلاق کے احکام، میراث کے احکام، قتال کی لڑائی کے احکام، سارے احکام جو ہے نا، ابتدائی احکام قرآن کی، شریعت کی ابتدا وہ سورۃ البقرہ میں ہے، وہ اس سیکشن میں ہے، یعنی پیچھے سے اگر آپ تیسرے حصے پر آتے ہیں۔ اس کی کیا سینس بنتی ہے؟ ایک طرف تو بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی تھی، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا، دوسری طرف کسے شریعت دی جا رہی ہے؟ ہمیں شریعت دی جا رہی ہے، اب دیکھا جا رہا ہے فانظر کیف تعملون، اب دیکھتے تم کیا کرتے ہو۔ ان کا تو امتحان ہو چکا نا، وہ تو فیل ہو چکے اپنے امتحان میں، اب کس کا امتحان ہو رہا ہے؟ ہمارا۔ تو اب ہمارے احکام کا ذکر یہاں پر ہے اس سیکشن میں، تو اب جب بھی ہم ان احکام کو پڑھیں تو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے پہلے اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی ان کی، اور جس طرح کہ انہوں نے اپنے احکام کا مذاق اڑایا تھا،
اپنے احکام کو بدلنے کی کوشش کی تھی، اس کی قدر نہیں کی تھی. تو ہمیں وہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ان احکام کو پڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، وہ دونوں کا ایک تناسب ہو گیا آپس میں. اب آگے چلتے ہیں. ان کو میں نے آپ کو کہا تھا ان کو بڑا فخر ہے کہ وہ اسرائیل کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں اتنا فخر ہے کہ تم اسرائیل کی اولاد ہو، تمہیں کیا اس بات کا فخر نہیں کہ تم ابراہیم کی اولاد ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کی. یہاں تک کہ اصل میں جو اختلاف تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم اس کو مان ہی نہیں سکتے نبی، یہ تو امی ہیں. امی کیسے ہیں؟ یہ تو اسرائیل کی اولاد میں سے ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بات تھوڑی اور پیچھے لے گئی، کیا ابراہیم کی اولاد میں سے بھی نہیں ہے؟ تم ابراہیمی کے تو اولاد ہو نا. اور پھر بات بنی اسرائیل کے قصے کے بعد اگلی بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں. اور پہلی بات کیا کہی ابراہیم یہ چوتھا حصہ ہے بائی دا وے. میں شروع سے آپ کو دیکھوں یاد رہا کہ نہیں. پہلا حصہ کیا تھا؟ 3 طرح کے لوگ. دوسرا حصہ کیا تھا؟ آدم علیہ السلام کا قصہ. تیسرا حصہ کیا تھا؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو اب کس کی یاد دلائی جا رہی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی. چوتھا حصہ ہے ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد. اور ان کی اولاد 2 نسلیں ہیں. ایک اسماعیل کے ذریعے جس میں آگے ہزاروں سال جا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، اور دوسری طرف ہے اسحاق کے ذریعے ہے یعقوب، اور یعقوب کے ذریعے ہے بنی اسرائیل. ٹھیک ہے نا. اب اس حصے میں اللہ تعالیٰ نے کیا مزے کی بات کی، یہاں پر یعقوب کی بات کی اور اسماعیل علیہ السلام کی بھی بات کی. دونوں نسلوں کی بات کر لی. یعنی اگر ایک کو یاد رکھتے ہو تو دوسرے کو کیسے بھولتے ہو؟ اور اسماعیل کے ساتھ تو کھڑے ہو کے انہوں نے کعبہ بنایا تھا. یہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. تو اللہ تعالیٰ واپس جو مشترک والد ہیں، یعنی عربوں کے اور بنو اسرائیل کے جو مشترک والد ہیں، یعنی خاص کر بنی اسماعیل کے، ان کا ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا. لیکن پہلی بات جو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کی، سب سے اہم جو بات کی وہ کیا تھی؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب اللہ تعالیٰ ان کے رب نے ابراہیم علیہ السلام کا بہت بڑے امتحانات لیے، اپنے الفاظ سے، اپنے احکام سے ان کے بڑے بڑے امتحان لیے گئے، اور انہوں نے تمام امتحانوں کو پورا کیا، پاس ہوئے تمام امتحانوں میں. یہ خاص اشارہ ہے کس بات کی طرف؟ تمہارا امتحان لیا تھا، تم لوگ کیا کر گئے؟ فیل کر گئے. اپنے والد کی طرح اتنا تمہیں فخر ہے کہ اسرائیل کی اولاد ہو، تو ابراہیم کی بھی تو اولاد ہو. وہ تو اپنے امتحانوں میں پاس ہوئے تھے، تمہیں تو ان سے سیکھنا چاہیے تھا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے امتحان میں پاس ہونے کا ذکر ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی بات ہوگی تھوڑی دیر بعد. لیکن خیر یہ ہے چوتھا حصہ. اب پیچھے سے چوتھے حصے کی طرف آتے ہیں. یعنی 9واں تو کر چکے، 8واں بھی کر چکے، 7واں، اب چھٹے پہ آ رہے ہیں. چھٹے میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تمہارا بڑا شدید امتحان لیا جائے گا ہر طرح سے. بِشَيْءٍ، ہر طرح کا خوف تمہیں دیا جائے گا. من الخوف بھوک کا بھی تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے اموال میں بھی کمی آئے گی، نقص آئے گا. والانفس، تمہارے لوگ بھی تم سے چھوٹیں گے، کچھ لوگ مارے جائیں گے، کچھ لوگ مرض میں ہوں گے، کچھ لوگ تم سے چھین لیے جائیں گے، ایسا بھی ہوگا تمہارے ساتھ. وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. یعنی یہاں ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان پاس کیے چوتھے حصے میں، اور دوسری طرف چھٹے حصے میں کیا ہے؟ چھٹے میں سے اب تمہارا امتحان لیا جائے گا. تمہارا امتحان لیا جائے گا. یعنی اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کو یاد رکھو، اور ان کے امتحانات کو سمجھ کر یہ بات ذہن میں رکھ لینا کہ تمہارا ہمیشہ امتحان لیے جانے والا ہے، کیونکہ تم ابراہیم کی اولاد ہو علیہ السلام. تمہارا بار بار امتحان ہونا ہے. سورۃ البقرہ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے سورۃ البقرہ میں؟ ایک حصہ رہ گیا، 4 اس طرف 4 اس طرف، بیچ کی بات رہ گئی ہے. وہ کیا ہے؟ 5واں حصہ ہے، درمیانی حصہ. یہ سورت کا، اس سورت کا آپ دل سمجھ لیں. یہ کیا ہے؟ اب تم یروشلم کے بجائے اب تمہیں سجدہ کرنا ہے کعبے کی طرف، جس کی تعمیر تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی. یعنی اس طرح سمجھ لیں کہ یہ پوری سورت جو ہے یہ کعبے کا طواف کر رہی ہے. اور اسی حصے میں کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اس سیکشن میں کیا کہا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اسی طرح سے تمہیں، جس طرح یہ کعبہ درمیان میں ہے اب اس پوری صورت کے، ہمیں کہا اسی طرح تمہیں درمیانی امت بنایا. اور یہ جو وسط کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر ہے 143. میرے اردو نمبر بڑے خراب ہیں. 43 143
143. بقرہ میں کتنی آیات ہیں؟ 286. یہ نمبر آتا ہے مجھے. 143. این درمیان میں کہا تمہیں بیچ والی امت بنایا. جسٹ literally in the half. سبحان اللہ. اب کہا ہمیں کہ اب تمہیں درمیانی امت، اسی لیے قبلہ اس طرف شفٹ کیا گیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی بات کا ذکر کرنے کے بعد. تو یہ ہے سورۃ البقرہ کے مضامین اور کیسے یہ درمیان میں آ رہے ہیں. اب ایک اور طریقے سے اس کو سمجھ لیں. یہ تو ہو گئے اس کے 9 سیکشنز. پہلا قصہ کون سا ہے اس پورے سیکوینس میں؟ پہلا قصہ کس کا تھا؟ آدم علیہ السلام کا. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا تھا کہ نہیں؟ اچھا، اب امتحان کے نقطۂ نظر سے سمجھ لیں بات. آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، پھر بنی اسرائیل کا امتحان لیا گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، اور اب کس کا امتحان لیا جا رہا ہے؟ ہمارا 4 امتحان ہیں اس صورت میں. 4 امتحان ہیں، ایک آدم علیہ السلام کا، ایک بنی اسرائیل کا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے بعد ہمارا. اب ان میں سے 3 تو ہو چکے، ایک رہ گیا ہے، ایک ابھی بھی جاری ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ ہمارا. اب ان 3 امتحانوں کو سمجھ لیں.